کہ خواجہ غریب نواز نے انہیں بشارت دی کہ 4 اولیاء ایسے ہندوستان میں ہیں کہ جو وصال کے بعد بھی دنیا سے انتقال ہو چکا ہے، اس کے بعد بھی ان کے تصرف کا وہی عالم ہے جو ان کی زندگی میں عالم تھا۔ کس نے بیان کیا؟ غریب نواز نے فرمایا حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، یہ بزرگ وہ ہیں کہ جیسے زندگی میں ان کو اللہ نے اختیار و پاور دیا تھا، تصرف کا حق دیا تھا، ایسے ہی بظاہر وصال کے بعد بھی اللہ نے ان کو وہی اختیار عطا فرمایا۔ اور دوسرا حضرت شیخ حسام الدین مانک پوری، اور تیسرا حضرت زندہ شاہ مدار، اور چوتھے حضرت سالار مسعود غازی، اور یہ چاروں بزرگ اتفاق سے یو پی میں۔ غریب آپ کی زیارت کو نہ آ سکے تو وہ کیا کرے؟ اگر کوئی تنگ دست کربلا نہ جا سکے وہ کیا کرے؟ یہ مر جائے گا، 99 حجوں کا ثواب تو نہیں ملے گا۔ تو امام حسین اس بوڑھے کے خواب میں آئے، فرمایا میں ہوں کریم جو اپنے قاتل کو بھی پانی پلائے، میں تجھے کیسے ثواب سے محروم رکھ سکتا ہوں؟ بولا میں تو کربلا نہیں آ سکتا، بیمار ہوں، پیسے نہیں ہیں، تنگ دست ہوں۔ کہا آ سکتے ہو تو آؤ، لیکن اگر نہیں آ سکتے تو مجھ حسین کو خلوص کے ساتھ سلام کیا کرو۔ کہ مولا 90 حجوں کا ثواب ایک سلام سے؟ کہاں دل متوجہ کرو کربلا کی طرف، ایک نشانی اپنے اندر اگر دیکھو تو سمجھو تجھے ثواب مل گیا۔ مولا کون سی نشانی؟ کہ جب مجھ غریب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، اور اس باغ کو سلمان فارسی کا باغ کہا جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی فارس کے رہنے والے تھے، اور ان کے باپ دادا پوجا کیا کرتے تھے آگ کی، اور انہوں نے جب آگے گئے اور انہوں نے تورات اور انجیل پڑھی تو انہیں پتہ چلا کہ ایک آخری نبی آنا ہے۔ وہ جب اس علاقے میں پہنچے تو یہاں پر ایک یہودی کے پاس قید ہو گئے اور اس کے غلام بن گئے، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے قصہ مختصر کے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن مجھے یہودی سے آزاد ہونا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی سے جب دریافت کیا کہ انہیں آزاد کرنے کا کیا معاوضہ لوگے، تو اس نے کہا کہ میرا ایک جگہ ہے میرے پاس، اور وہاں پر آپ 360 کھجوروں کے درخت لگا دیں، جب وہ درخت پھلدار ہو گئے میں اسے آزاد کر دوں گا۔ یہودی کا خیال تھا کہ 10-12 سال لگیں گے، اور تب تک بس ٹھیک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ جاؤ اور ترکیوں کا بھلا کرے کہ جب وہ مدینہ اور مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے ترکی واپس، جب ان کی خلافت ختم ہوئی تھی، اللہ ان کا بھلا کرے کہ وہ یوں ہی نہیں گئے بلکہ میرے آقا کے جتنے تبرکات تھے سب سمیٹ کر ترکی لے کر گئے، اور جس کی وجہ سے آج بھی توپ کاپی میوزیم میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تبرکات بعین ہی ویسی ہی موجود ہیں۔ یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک سے لے کر جسم مبارک سے لگا ہوا جبہ مبارک، حضور پاک کا عمامہ، حضور پاک کا عصا، حضور پاک کی کٹوری، یہ ساری چیزیں 1400 سال سے جو آج تک صحابہ تابعین اولیاء نے جو سنبھالا تھا، یہ فخر اور اعزاز اللہ نے ترکیوں کو عطا فرمایا۔ دارالعلوم دیوبند میں بنی مسجد رشیدیہ بھارت کی سب سے خوبصورت مسجد مانی جاتی ہے۔ اس مسجد کو بنانے میں کروڑوں روپے خرچ ہوئے۔ تاج محل کے بعد یہ بھارت کی اکیلی عمارت ہے جس میں سب سے زیادہ سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا۔ مسجد رشید کو دیکھنے کے لیے آج بھی دنیا بھر سے لوگ بھارت آتے ہیں۔ دنیا میں دارالعلوم دیوبند کے علاوہ کوئی بھی ایسا سنگٹھن نہیں جو بغیر سرکاری مدد کے اتنے بڑے اسکول کا سنچالن کر لے۔ دارالعلوم دیوبند کا پورا خرچ بھارت کے مسلمان اٹھاتے ہیں۔ اسے آج تک کسی طرح کے سرکاری فنڈ کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ دارالعلوم دیوبند کی جب استھاپنا ہوئی تب اس میں کوئی پڑھنے والا نہیں تھا، لیکن آج اسی دیوبند میں پڑھنے کے لیے دنیا کے کونے کونے سے لوگ آ رہے ہیں۔ دیوبند آج صرف ایک مدرسہ کہ بیٹے پر اس کی ماں کا زیادہ حق ہے یا اس کی بیوی کا زیادہ حق ہے؟ کہاں سے لاتے ہیں نروز صاحب سوال؟ آپ بیٹے پر اس کی ماں کا کیا حق ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں، اور بیوی کا کیا حق ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں، خود ہی سمجھ لیجئے گا۔ جی پلیز۔ بیٹے پر ماں کا پتہ ہے کتنا حق ہے؟ جی، کہ جب وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے نا، اور ماں کو خوراک نہ ملے اگر فرض کریں کسی بھی وجہ سے، جی، تو اپنی خوراک پتہ ہے کہاں سے لیتا ہے؟ ماں کی ہڈیوں سے۔ ہڈیوں سے؟ جی، اور ماں کی ہڈیوں کو کھا کے، ماں کے گوشت کو کھا کے وہ بنا ہوتا ہے، تو وہ ماں سے بنا ہے۔ اللہ، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ صحیح۔ آپ
کبھی دیکھتے نہیں ہیں کہ پریگننٹ خواتین اچھی سے اچھی خوراک کیوں کھاتی ہیں؟ ایسے ساڑھے بچے نو لگے گی، ماں کے ذریعے سے خوراک اس کو مل رہی ہوتی ہے. صحیح. ماں کا اس پہ کیا حق ہے؟ پھر ماں جب اسے پیدا کرتی ہے، موت جتنا ڈرامہ وہ برداشت کرتی ہے، بالکل. پھر وہ دنیا میں آتا ہے، پھر اس کو پالتی ہے، کیسے، کیا قربانی